ابھی 1-1.5 سال پہلے ایک اسکیم ہوا ہمارے ہی ملک میں 85 لاکھ کروڑ کا. کوئی صاحب لکھ سکتے ہو تو ذرا مجھے لکھ کر دکھائے. انشاءاللہ 1 یا 1 زیرو کم یا زیادہ ضرور ہوگا. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اسکیم کر رہے ہیں، جو لوٹ رہے ہیں، جو پورے ملک کے کسانوں، مزدوروں، غریبوں، ہیو ناٹس کا خون چوس کر اڈانی اور امبانی کو دے رہے ہیں. السلام علیکم. مولانا سجاد نعمانی کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل روحانی ٹاز اسلامک ورڈز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اس طرح ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ جایا کریں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. قابل احترام ماہرین تعلیم، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، ہم لوگ یہاں اس نئی یونیورسٹی کے افتتاح کے موقع پر ایک امید لے کر آئے ہیں. اور وہی امید پیشرو فاضل مقررین کی خطابات میں بھی آئی، اور وہی میرے بعد میں جو فاضل حضرات اظہار خیال کریں گے جو ماہرین تعلیم ہیں. مجھے یقین ہے کہ وہی امید ان کو بھی یہاں لائی ہوگی اور اس کا بھی اظہار ہوگا. اس زمانے میں ایک عجیب و غریب بات ہے کہ جب آپ اردو میں بولتے ہیں تعلیم یافتہ طبقہ، تو مجھے بتائیے کہ اس سے کون لوگ مراد ہوتے ہیں؟ میں آپ کے جواب چاہتا ہوں. میں آگے نہیں بڑھوں گا، میں انٹریکٹیو سیشن کا عادی ہوں، ون وے ٹریفک کا قائل نہیں ہوں. کسے کہتے ہیں تعلیم یافتہ طبقہ؟ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. ماڈرن ایجوکیشن جو لوگ لیتے ہیں ان کو کہتے ہیں تعلیم یافتہ، اور جو لوگ قرآن و حدیث پڑھتے بڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو تعلیم یافتہ نہیں کہا جاتا. سبحان اللہ. دوسری بات، دنیا میں سب سے زیادہ جو بڑے بلینس آف ڈالرز کے اسکیم ہو رہے ہیں وہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ ان پڑھ لوگ کر رہے ہیں. جو ہائیلی ایجوکیٹڈ اور ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، کسی نے ہارورڈ سے پڑھا ہے، کسی نے آکسفورڈ سے اور کسی نے کیمبرج سے. ابھی 1-1.5 سال پہلے ایک اسکیم ہوا ہمارے ہی ملک میں 85 لاکھ کروڑ کا. کوئی صاحب لکھ سکتے ہو تو ذرا مجھے لکھ کر دکھائے. انشاءاللہ 1 یا 1 زیرو کم یا زیادہ ضرور ہوگا. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اسکیم کر رہے ہیں، جو لوٹ رہے ہیں، جو پورے ملک کے کسانوں، مزدوروں، غریبوں، ہیو ناٹس کا خون چوس کر اڈانی اور امبانی کو دے رہے ہیں. یہ بے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. یہ کون سی تعلیم ہے جو پڑھے لکھے لوگوں کو ڈاکو بنا رہی ہے، انسانیت چھین رہی ہے ان کے دل سے رحم دلی نکال رہی ہے، خود غرضی بھر رہی ہے. ہم جس امید پر آئے ہیں، خدا کرے کہ وہ امید بر آئے، پوری ہو. وہ یہ ہے کہ اس یونیورسٹی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ روحانی اور اخلاقی قدریں بھی سکھائی جائیں گی. میں مارکیٹ میں رائج الفاظ استعمال نہیں کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ہوگی، کیونکہ میں تعلیم کو دینی اور دنیاوی خانوں میں تقسیم کرنا جاہلیت کی علامت سمجھتا ہوں. اسلام اس دین اور دنیا کی تقسیم کو مٹانے کے لیے آیا تھا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ.
یہ تقسیم جو ہے دین اور دنیا کی، یہ یورپ کی نحوست ہے جس کی آپ نقل کرنے کو قابل فخر سمجھتے ہیں. سب نہیں، کچھ، ورنہ مجھے جان بچا کر جانا مشکل ہو جائے گا. کمزور آدمی ہوں، بیمار ہوں، ویل چیئر پر ہوں. یورپ میں ایک کانفلکٹ شروع ہوا مذہب اور سائنس کے درمیان. یہ کانفلکٹ کبھی عالم اسلام میں نہیں ہوا، کبھی بغداد میں نہیں ہوا، کبھی بصرہ اور کوفہ میں نہیں ہوا، کبھی مکہ مدینہ اور دمشق میں نہیں ہوا، کبھی قاہرہ اور رباط، مراکش، الجزائر، الجیریا، کبھی نہیں ہوا. جامعہ قروین دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے. ایک ہی استاد اس میں انجینئرنگ پڑھاتا تھا، وہی استاد دوسرے کلاس میں جا کر حدیث پڑھاتا تھا. اگر آپ نے نام سنا ہو تو امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ کے دوسرے ملینیم کے سب سے بڑے مجدد عالم گزرے ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کسی نے ان کی تاریخ نہیں پڑھی ہو، کیونکہ مجھے مسلمانوں سے زیادہ کم پڑھنے والی کوئی قوم آج کی دنیا میں نہیں ملتی. میں نے تقریباً تمام یورپ کے ملکوں کا سفر کیا ہے، ساؤتھ اور نارتھ امریکہ کے کئی بار سفر کیے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ملکوں کا سفر کیا ہے. عام طور پر وہاں ٹرین میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں، پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوتے ہیں، فلائٹ میں ہوتے ہیں، ایئرپورٹ پر انتظار کر رہے ہوتے ہیں. 90% 80% لوگوں کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہوتی ہے، اور وہ کتاب شعر و شاعری کے نہیں ہوتی. شاعرانہ ذہن سائنٹیفک نہیں ہوتا. جتنا انسان ان سائنٹیفک ہوگا اتنا ہی کامیاب شاعر ہوگا. بہت خطرناک لفظ بول رہا ہوں، جو شاعر لوگ بیٹھے ہو ذرا ان سے مجھے بچا لینا. وما علمناه الشعر ما ينبغي له. اس لیے میں نے جتنے شعر یاد کیے تھے سب مولانا صاحب کو تحفے میں دے دیے. مولانا کہہ رہے ہو میں نے خوشی سے قبول کر لیا. میں نے بالکل صحیح جگہ پر دیا نا، میرا چوائس بھی تو کتنا صحیح ہے. ادبی ذوق ہے مولانا کو. میں تو گاؤں کا آدمی ہوں. اللہ نے 2 کتابیں لکھی ہیں. میں اس یونیورسٹی کے قائم کرنے والے صاحب کو بتانا چاہتا ہوں، اس کو نوٹ کریں اور ریکارڈ کریں. یہاں اللہ نے اس کائنات میں دنیا میں 2 کتابیں لکھی. ایک کتاب اللہ نے اپنی صفت ہدایت، صفت امر سے لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے قرآن. اور ایک کتاب اللہ نے اپنی صفت خلق سے لکھی ہے، وہ ہے یونیورس. یہ پوری کائنات، یہ ہوا، یہ زمین، یہ سمندر، یہ پیڑ، یہ پرندے، یہ چرندے، یہ جانور، یہ انسان، یہ اناٹمی، یہ ساری کائنات کی مخلوقات، یہ اللہ کی اس کتاب کی آیات ہیں جس کتاب کو اللہ نے اپنی صفت خلق سے لکھا ہے، اور دونوں کو اللہ نے اپنی آیات ہی کا نام دیا ہے. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ آسمان و زمین کو بھی اللہ نے آیت کہا ہے، چاند سورج بھی آیت ہے، سمندر بھی آیت ہے، اور قرآن کی ایک ایک آیت تو آیت ہے ہی ہے. لیکن مسلمانوں نے بہت زمانہ ہوا صفت خلق سے لکھی ہوئی آیات کا پڑھنا چھوڑ دیا، اور صفت امر سے لکھی ہوئی کتاب کا بھی یہ حال ہے کہ نہ رمضان ہوتا نہ تلاوت ہوتی. یہ ناقدری والی قوم ہے. اور بڑا احسان کرتے ہیں آپ اگر قرآن پڑھ لیتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے. آپ قرآن کو سمجھنے کو بالکل ضروری قرار نہیں دیتے، اور یہ بالکل غلط نظریہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں
کہ قرآن کو بغیر سمجھے تلاوت کرنا یہ بیکار عمل ہے. نہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تک فرما دیا کہ اگر تم الف لام میم پڑھو گے تو 30 نیکیاں تم کو ملیں گی. کیا مطلب الف لام میم کا؟ نوبڈی کین ایکسپلین. بڑے بڑے علماء کہہ چکے کہ ہم کو نہیں معلوم کہ الف لام میم کا نام مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر سمجھے پڑھنا ایک حرف میں 10 نیکیاں لاتا ہے. تو اب آپ سمجھیے کہ اگر آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو کتنا نیکیاں ملیں گی. اور نیکیوں کے علاوہ قرآن صرف ثواب اور نیکیوں کے لیے نہیں آیا، قرآن رہنمائی کے لیے آیا ہے. اور رہنمائی بغیر سمجھے کیسے لی جا سکتی؟ ہمارے سمیر صاحب نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ذکر کیا. آپ لوگ بہت مرعوب ہوئے ہوں گے کہ ہاتھی کی آواز ہنسنی سمجھ گئی. مگر امریکہ والے وہ اعلیٰ اے آئی کیوں نہیں نکال سکے جس کی وجہ سے وہ غریبوں کی آواز سن لیتے؟ اس کی وجہ سے وہ غزہ کے زخمیوں اور مظلوموں کی آواز کیوں نہیں سن پا رہے؟ کون سا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے؟ ہمیں ایسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بالکل ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کسانوں کی آواز نہ سن سکیں، مزدوروں کی آواز نہ سن سکیں، مقتولوں کی آواز نہ سن سکیں، جیل کے قیدیوں کی آواز نہ سن سکیں. ہمیں اس انٹیلیجنس کی ضرورت ہے، ناٹ آرٹیفیشل، ریئل، اوریجنل، جس انٹیلیجنس کے ذریعے سے ہم غریبوں کی آواز بھی سن سکیں، بھوکے لوگوں کی آواز بھی سن سکیں، فلسطین کی آواز بھی سن سکیں، افغانستان کی آواز بھی سن سکیں، ویتنام کی آواز بھی سن سکیں، مشرقی یورپ کی آواز بھی سن سکیں، شمالی چائنا کی آواز بھی سن سکیں. ہم اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے معروف ہونے والے لوگ نہیں ہیں جس نے تم کو اندھا اور بہرا اور گونگا کر دیا ہے، جس نے تم کو بے رحم اور سنگدل بنا دیا. تم ہاتھیوں کی آواز سمجھ لیتے ہو، انسانوں کی آواز نہیں سمجھ پاتے. بہت پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک پرندے ہدہد کی زبان سن چکے ہیں. کیا بات کرتے ہو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی؟ ہم اس امید پر اس یونیورسٹی میں آئے ہیں کہ یہ یونیورسٹی ٹریڈیشنل یونیورسٹی نہیں ہوگی. کہ یہاں میں ایجاب و قبول کرا رہا ہوں اور یہ مولانا قاضی بیٹھے ہیں. ہاں، صاف بات. میں بھیجوں گا نگرانی کرنے کے لیے. یہ عام یونیورسٹی نہیں بننی چاہیے. عام یونیورسٹی نے اکثر چور ڈاکو پیدا کیے ہیں. عام یونیورسٹی نے عام طور بے رحم خود غرض اپنے کیریئر بنانے والے پیدا کیے ہیں. آپ پوچھئے کسی یونیورسٹی میں پڑھنے والے سے، بیٹا تم MBA کیوں کر رہے ہو؟ جاب کرنا ہے. علم کا مقصد کیریئر بنانا، اس سے بڑھ کر علم کی کوئی توہین ہے؟ علم کا مقصد 2 ہوتے ہیں، معرفت رب اور خدمت خلق. علم کے 2 مقصد ہیں، اپنے رب کو پہچاننا اور مخلوق کی خدمت کرنا اس علم کے ذریعے جو اللہ نے آپ کو دی ہے. میڈیکل پروفیشن میں یورپ سے پہلے پوری انسانی تاریخ میں کوئی ڈاکٹر حکیم کسی مریض کو دیکھنے کا 1 پیسہ فیس نہیں لیتا تھا. میں چیلنج کرتا ہوں ہسٹری کے پروفیسرز کو، میڈیکل سائنس کی ہسٹری پڑھانے والوں کو میں چیلنج کرتا ہوں اور حوالہ دیتا ہوں کہ آپ انسائکلوپیڈیا پڑھیے اور میری بات کو کا ثبوت ڈھونڈ لیجیے. میڈیکل پروفیشن میں فیس لینا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا. بلکہ عام طور پر جو حکیم لوگ اور وید لوگ ہوتے تھے ان کے اپنے کھیت ہوتے تھے، باغات ہوتے تھے، اور اس کے ذریعے ان کی زندگی گزرتی تھی، اور اس کے ذریعے ان کا ایک بجٹ ہوتا تھا، وہ یہ کہ جو مریض غریب ہو اس کو دوا کا بھی انتظام کرو، غذا کا بھی انتظام کرو. یہ مزاج تھا یورپ کے غلبے سے پہلے. مغرب نے ہم کو کیا دیا ہے؟ جو کچھ ہم کو مغرب نے دیا ہے اس سے بہت زیادہ قیمتی چیزیں ہم سے مغرب نے چھین لی ہیں. نوجوانوں، مغرب کو پہچانو، سیلف کانفیڈنس لاؤ، احساس کمتری سے نکلو. میں جب نوجوانوں کو پھٹی ہوئی پینٹ پہنے ہوئے دیکھتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں کی، گھٹنے سے پھٹی ہوئی جینس کی پینٹ، تو میں سمجھتا ہوں شاید یہ کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی غریب ہے، اور شولاپور کے مسلمانوں سے اپیل کروں کہ کوئی چندہ دے دو، اس کی پینٹ پھٹ گئی ہے. نوجوانوں، تمہارا دماغ صحیح ہے؟ واٹس رانگ ود یور مینٹل کنڈیشن؟ تم کو نقل کرنا ہے تو یہ والی تم کو فیشن پسند ہے، اور میں مستورات میں ہوتی تو میں کہتا کہ تم کس جگہ پر لکھواتے ہو اپنی پینٹ پر آئی لو یو. کیا چوائس ہے تمہارا؟
تم نے مغرب سے خالی لمبے ناخن، پھٹی ہوئی جینس یہ لی ہے. مغرب سے تم نے وقت کی پابندی نہیں لی. مغرب سے تم نے وعدہ پورا کرنا نہیں لیا. یہ کریکٹر کبھی ہمارا تھا، لیکن ہم تو کسی اور کام میں لگ گئے. اور مغرب نے ریسرچ کیا کہ مسلمانوں کی سربلندی کے اسباب کیا تھے. ان کے ریسرچ نے بتایا کہ مسلمانوں کی سربلندی کے اسباب ان کا کریکٹر تھا، ان کا کردار، ان کا سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا، بزنس میں ڈیلنگ میں ٹرانسپیرنسی رکھنا. تو دنیا میں جتنی چیزیں سربلندی عطا کرتی ہیں، مغرب نے وہ چیزیں اسلام سے لے لی پورے ریسرچ کے بعد. اور مغرب نے سے ہم نے ان کی تمام خرابیاں لے لی. اس یونیورسٹی کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی اعلیٰ ترین معیار کی پڑھائیں اور ویلیوز بھی آپ صحابہ کرام جیسی پڑھائیں، قدریں پڑھائیں، سخاوت، ہر طالب علم کے اندر سخاوت آئے، ہمدردی آئے، انسانیت دوستی آئے، حق گوئی اور بے باکی آئے، ہمت اور حکمت آئے. صرف اپنے کیریئر کے لیے پڑھانے والی یونیورسٹیاں دنیا میں بہت ہیں، مزید اضافے کی ضرورت نہیں. ہماری یونیورسٹیاں وہ کیریئر کے لیے نہیں پڑھاتی تھیں، وہ تیار کرتی تھیں. میں نے امام ربانی مجد الفسانی کا نام لیا تھا، آپ کو حیرت ہوگی. امام ربانی مجد الفسانی کے جو استاد تھے وہی استاد تھے جو آگرہ کے تاج محل کے چیف آرکیٹیکٹ تھے. کین یو بلیو اٹ؟ دین اور دنیا کی کوئی تفریق تھی ہی نہیں. ایک آدمی جو سب سے بڑا مفسر تیار کر رہا ہے، ایک آدمی جس کا شاگرد سب سے بڑا محدث ہے، ایک آدمی جس کا شاگرد سب سے بڑا عالم دین ہے، وہی استاد کا شاگرد پوری دنیا کا سب سے بڑا انجینئر اور آرکیٹیکٹ ہے. ایک ہی استاد. یہ ہے علم کی وحدت. استاد الاساتذہ پچھلی صدی کے شاید سب سے بڑے علماء میں سے ایک علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو غضب کر دیا. انہوں نے توحید کی تشریح کرتے ہوئے جہاں یہ لکھا کہ ایک ہی کو رب ماننا، ایک ہی کو الہ ماننا، یہ توحید ہے، اسی طرح انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ توحید ہی میں شامل ہے دین اور دنیا کی وحدت کا عقیدہ رکھنا. یہ توحید کا معاملہ ہے. اگر انسان دین اور دنیا میں تفریق کر رہا ہے اس کی توحید میں کمی ہے. ہمیں اعتراف کرنا چاہیے میرے قابل احترام بھائیوں اور بہنوں کہ ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، بالکل نہیں سمجھا. ہم نے کرتا پاجامہ ٹوپی داڑھی کو اسلام سمجھا، ہم نے برقعے کو اسلام سمجھا، ہم نے صرف نماز روزے کو اسلام سمجھا. نماز روزہ زکوٰۃ اور حج یہ پلرز ہیں، پلر. یہ اسلام کی پوری بلڈنگ نہیں ہے. ارکان کا ترجمہ ہوتا ہے کھمبے، ستون، پلرز. اب آپ کو کوئی آپ کا دوست انوائٹ کرے اور یہ کہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں مقام پر میرے نئے مکان کا افتتاح ہے، تشریف لائیے گا، بہت خوشی ہوگی. آپ اچھے سے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، 1 گھنٹہ میک اپ کر کے اس نئے مکان کے افتتاح میں تشریف لے گئے تو وہاں 4 کھمبے کھڑے ہوئے تھے. کوئی کمرہ نہیں تھا، کوئی چھت نہیں تھی، کوئی دروازہ نہیں تھا، کوئی ونڈو نہیں تھا، کوئی ڈرائنگ روم، کوئی ڈائننگ روم، کوئی کچن، کچھ نہیں تھا. تو آپ سمجھیں گے کہ میں غلط پتے پہ آ گیا. پھر آپ کنفرم کریں گے تو دوست آپ کا استقبال کا آئیے بہت شکریہ. تو کہہ رہا شکریہ، آپ نے مکان کے افتتاح کے لیے بلایا تھا، چلیے لے چلیے مکان. کہیں گے یہی تو ہے مکان. اب آپ سوچئے، آپ نماز روزہ زکوٰۃ حج کو اسلام سمجھ رہے ہیں، یہ اتنا ہی بڑا پاگل پن ہے جتنا کہ 4 کھمبوں کو پورا مکان کہنا. یہ کھمبے ہیں، پورا اسلام نہیں ہے. بنی الاسلام علی 5. خود اللہ نے رسول نے کہا اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے ان 4 کھمبوں پر، 5 کھمبوں پر. اس کا مطلب اسلام کچھ اور ہے، سم تھنگ مور. اسلام میں اخلاق ہیں، اسلام میں ڈسپلن ہے، اسلام میں صفائی ستھرائی ہے، اسلام میں ٹائم مینجمنٹ ہے، اسلام میں مال کا صحیح خرچ کرنا ہے،
اسلام میں ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کرنا ہے، اسلام میں مظلوموں کی مدد کرنا ہے، اسلام میں عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کر انصاف کرنا ہے، اسلام میں سچی گواہی دینا اور جھوٹی گواہی نہ دینا ہے. بہت لمبی عمارت ہے اسلام کی. ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ اس زمانے کے مسلمانوں کی غالب اکثریت آلموسٹ 99% اسلام کو نہیں سمجھتے. پلیز اس کو سیریسلی لیجیے گا. ہم پورے اسلام کو سمجھتے ہی نہیں. اس یونیورسٹی میں اعلیٰ معیار کی سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھائی جائے، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، جتنے بھی علوم ہیں وہ پڑھائے جائیں، بلند ترین معیار سے پڑھائے جائیں. آپ ہارورڈ اور اسٹینفورڈ کے معیار کو بھی پیچھے چھوڑ دیجئے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب پڑھائی جائے، اللہ کے رسول سے قریب کیا جائے نوجوان بچوں اور بچیوں کو. اس عظیم ترین رہبر انسانیت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والی ہماری بچیاں اس وقت کتنا زبردست نشانہ ہیں دشمنوں کا. سوچئے ذرا، کتنے بڑے مجرم ہیں ماں باپ اور یونیورسٹی کے مسلم اساتذہ. اصل جرم ماں باپ کا ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو کالج یونیورسٹیوں میں بھیج دیتے ہیں، ان کو کچھ نہیں بتاتے کہ وہاں سے تم کو کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا. بالکل نہیں بتاتے. ہم اپنے گھروں میں مائیں اپنی بچیوں کی تربیت نہیں کر رہی اور باپ اپنے بیٹوں کی تربیت نہیں کر رہے. باپ کو پیسہ کمانے سے فرصت نہیں ہے اور ماں کو ٹی وی دیکھنے سے فرصت نہیں. تعلیم بغیر تربیت کے اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے. میں جملہ پھر دوہراؤں، تربیت کے بغیر تعلیم، اس کا نقصان اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. آج ہماری یونیورسٹیوں میں تربیت بالکل نہیں ہو رہی، قطعاً نہیں ہو رہی. ایک شریف لڑکی کا یونیورسٹی جانا اور عزت کے ساتھ واپس گھر آنا مشکل ہو گیا. ٹیچروں کا اپنے شاگردوں کو پڑھانا مشکل ہو گیا. اور اب تو پیپر لیک کا نیا فیشن ہے موجودہ سرکار میں. ایک انقلاب کی ضرورت ہے، ایک تبدیلی کی ضرورت ہے. جس امید پر ہم لوگ آئے ہیں یہاں، وہ یہی امید ہے کہ یہ یونیورسٹی ایک نئی راہ نکالے گی. آپ ملک کے قانون کی پابندی کرتے ہوئے یونیورسٹی چلا سکتے ہیں. آپ کو ملک کے قانون کی پوری پابندی کرنی ہوگی، لیکن یاد رکھیے کہ ملک کے قانون میں اتنی تنگی نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھ رکھی ہے. تامل ناڈو میں ایک ہندو ریزیڈینشل اسکول کے جلسے میں گیا، گیسٹ آف آنر کے طور پر مجھے بلایا گیا. پریزیڈنٹ اے پی جے عبد الکلام جب ایک پریزیڈنٹ تھے، وہ اس کے چیف گیسٹ تھے. مجھے وہیں ان سے پہلی بار ملنے اور کچھ بات چیت کرنے کا، ساتھ میں کھانا کھانے کا موقع ملا. 4:30 بجے صبح بچوں کو جگایا جاتا ہے. 7,000 بچے اس ایک اسکول میں ہیں. اس وقت تھے، اب تو اور بڑھ گئے ہوں گے. سب اشنان کرتے ہیں، اس کے بعد منتروں کا جاپ ہوتا ہے، اس کے بعد ایکسرسائز ہوتی ہیں، اس کے بعد بچے ناشتہ کرتے ہیں. ناشتے سے پہلے سب بچے منتر پڑھتے ہیں، یعنی کھانے سے پہلے کی دعا پڑھتے ہیں. اور پوری 24 گھنٹے کی زندگی زبردست ڈسپلن میں جکڑی ہوئی. وہاں کے بچے اپنی ٹیچروں کا پیر چھوتے ہیں. ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کبھی اس اسکول میں پڑھے تھے، پھر وہ ملک کے صدر جمہوریہ بنے. اور اے پی جے عبد الکلام اسپریچولیٹی اور سائنس اور ٹیکنالوجی دونوں کی یکجائی کا ایک نمونہ تھے.
وہ ایک پرانا سوٹ کیس لے کر راشٹرپتی بھون میں داخل ہوئے تھے. وہی پرانا سوٹ کیس لے کر وہ راشٹرپتی بھون سے واپس نکلے. ایک نیا پیسہ انہوں نے اپنی دور صدارت میں نہیں کمایا. ان کے بھائی بہن صدر جمہوریہ بننے کے بعد اپنے بھائی سے انہوں نے کہا کہ ہم ایک بار دلی آنا چاہتے ہیں. انہوں نے سب کو سرکاری جہاز سے آنے سے منع کر دیا, عام فلائٹ سے بلوایا, خود اس فلائٹ کے ٹکٹ کے پیسے ادا کیے. راشٹرپتی بھون میں 34 سے 35 کمرے ہیں. اے پی جے عبد الکلام نے صرف 2 کمرے وہاں کھلوائے تھے اپنے لیے, باقی سب کمروں کو بند رکھا تھا. اس کے بعد جب ان کی فیملی کے 4-5 لوگ آئے تو انہوں نے 2 کمرے اور کھلوا دیے, اور وہ 2 دن راشٹرپتی بھون میں رہے. آپ کو جان کر حیرت ہوگی, یہ ہوتا ہے مسلمان, کہ اس شخص نے ان کے 2 دنوں کے کھانے, چائے, ناشتے اور کمرے کا کرایہ ادا کیا. ہماری انڈین میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا. ہمیں اخلاقی قدریں اور روحانی قدریں, جن کا سب سے معتبر ذریعہ قرآن اور حامل قرآن رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کو ہر ممکن تدبیر کرنی چاہیے کہ وہ تمام سیکولر, سو کالڈ سیکولر سبجیکٹس میں بھی ٹاپ کریں, اور مورل سائنس میں, ایتھیکل ویلیوز میں, ان میں بھی وہ سب سے آگے ہوں. ہمارا ملک اور پوری دنیا ایک ایسے ٹرننگ پوائنٹ پہ پہنچ چکی ہے کہ جس کو ایک آلٹرنیٹ سسٹم کی تلاش ہے. پلیز اس بات کو غور سے سنیے گا. ایک دوسرا نیا متبادل پولیٹیکل سسٹم, ایک آلٹرنیٹ اکنامک سسٹم, ایک آلٹرنیٹ ایجوکیشنل سسٹم, سب کچھ فیل ہو چکا ہے. پوری دنیا اس وقت پریشان ہے, حیران ہے, کرائمز کنٹرول نہیں ہو پا رہے ہیں, عجیب و غریب قسم کی بیماریاں ڈیولپ ہو رہی ہیں. اکنامک سسٹم ٹوٹلی فیل ہو چکا ہے. اتنا قرضہ ہے امیر ملکوں پر کہ ورلڈ بینک بھی اب ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے کہ نو مور لون, اب ہم مزید قرضہ نہیں دے پائیں گے. اتنا قرضہ ہے. یہ اکنامک سسٹم چونکہ انٹرسٹ بیسڈ ہے, یہ کبھی خوشحالی نہیں لا سکتا. میں کسی بھی ماہر اقتصادیات سے ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے ملینیم کا آخری سال تھا, 1999 اور 2000 کے بیچ میں اقوام متحدہ UNO نے ورلڈ پولیٹیکل لیڈرز کی ایک سمٹ بلائی, اور اس کے بعد اس کے اگلے ہفتے دنیا بھر کے اسپریچول اور ریلیجس ہیڈز کی ایک سمٹ بلائی. ایک عجیب و غریب اتفاق سے میرا نام اس میں آ گیا. وہ بھی میں بتا دوں کس طرح آ گیا, ورنہ آپ ماشاءاللہ بدگمانی میں بہت آگے ہیں. ایک تنظیم ہے ورلڈ پارلیمنٹ آف ریلیجنز, اس کی کانفرنس ہونے والی تھی ساؤتھ افریقہ میں, ڈربن میں. اس کے لیے مجھے انویٹیشن آیا, میں نے قبول کر لیا. میں نے ایک پیپر لکھا اس میں پیش کرنے کے لیے, اور میں دلی پہنچ گیا. اگلے دن میری فلائٹ تھی. رات میں مجھے چیسٹ پین ہوا, مجھے اسکرٹس ہاسپٹل لے جایا گیا, اور ڈاکٹروں نے تھوڑا مجھے انڈر آبزرویشن رہنے کو کہا. انہیں ڈاؤٹ تھا کہ معاملہ کچھ ہارٹ کا ہے. انہوں نے کہا آپ اگلے ہفتے تک کوئی ہوائی سفر نہیں کر سکتے. اسپتال میں تو میں 24 گھنٹے رہا, پھر انہوں نے مجھے ڈسچارج کر دیا, لیکن سفر میں نہیں کر سکا ساؤتھ افریقہ کا. جب میں سفر نہیں کر سکا تو میں نے اپنا پیپر بھیج دیا اور ایک معذرت نامہ بھیج دیا. UNO میں جب سمٹ بلائی گئی تو انہوں نے ورلڈ پارلیمنٹ آف ریلیجن سے نام مانگے, تو اسلام کے نمائندے کی حیثیت سے 2-4 اور بڑے ناموں کے ساتھ مجھ چھوٹے کا بھی نام انہوں نے بھیج دیا. میں نے ان کو جواب دیا کہ اتفاق سے جن دنوں میں
اقوام متحدہ کی وہ کانفرنس ہونے والی ہے، ان دنوں میں اپنے نجی سفر پر امریکہ ہی میں ہوں گا اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اس سمٹ میں آ جاؤں۔ میں وہاں کے علماء کے مشورے کے بعد اس سمٹ میں چلا گیا، اور حسن اتفاق یا سوء اتفاق کہ اسی ہوٹل کے اسی کمرے میں ٹھہرایا گیا جس میں پچھلے ہفتے پولیٹیکل ہیڈز کی سمٹ کے موقع پر مسٹر اٹل بہاری واجپئی ٹھہرائے گئے۔ مجھے نہیں معلوم یہ میری خوش قسمتی تھی یا بد قسمتی تھی، اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اب وہاں جو پہلا سیشن تھا اس کا عنوان تھا کہ دنیا سے غربت اور غریبی کو کیسے مٹایا جائے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس سمٹ میں جتنے مسلم ریپریزنٹیٹیوز اور اسکالرس آئے ہیں ان سب کا ہمارے درمیان ایک میٹنگ ہو جائے۔ میں نے اپنے کمرے میں بلا لیا، 16 لوگ تھے، اور طے ہوا کہ پہلے سیشن میں اسلام کی نمائندگی کون کرے گا، دوسرے میں کون کرے گا، تیسرے میں کون کرے گا۔ 3 دن کی سمٹ تھی۔ تو پہلا سیشن تھا غریبی کو مٹانے کا، تو میرے بارے میں طے ہوا کہ آپ کریں گے۔ اس میں عرب علماء بھی تھے، ایک ٹرکش ممبر پارلیمنٹ بہن آمینہ بھی تھی۔ میں نے رات میں کچھ تیاری کی کمپیوٹر پر بیٹھ کر، اور اگلے دن میں اپنی باری پر خطاب کرنے کے لیے پہنچا، اور میں نے 11 منٹ، ہر مقرر کو 11 منٹ دیے گئے تھے۔ غور کیجئے گا کہ 11 منٹ میں ہم سب کو دنیا سے غریبی کو مٹانا تھا۔ تو میں نے 10:30 منٹ میں اپنی بات ختم کر دی۔ اس 10:30 منٹ میں میں نے کوئی نام نہیں لیا، نہ قرآن کا، نہ حدیث کا، نہ رسول اللہ کا، نہ اللہ کا، نہ اسلام کا، بلکہ صرف یہ کہا کہ نئے فارمولے پر غور کرنے کے بجائے ایک کامیاب ترین تجربہ انٹائر ہیومن ہسٹری میں جو ہو چکا ہے، میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ اس تجربے پر غور کرنے کے لیے کمیٹی بنائی جائے۔ اور میں نے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح غریبی کو دور کیا تھا، اسلام اور حضور کا، قرآن کا نام لیے بغیر، میں نے اس کو کچھ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی۔ آپ یقین مانیے، یہ ہے اسلام کا کمال۔ کاش کہ ہم سچے مسلمان ہوں اور ہر مجلس میں اسلام کو پیش کرنے والا حوصلہ اور علم ہمارے پاس ہو۔ تو جیسے ہی میں اپنی پوڈیم سے ہٹا، کوفی عنان صاحب UN کے سیکرٹری جنرل جو اس کے صدارت کر رہے تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نعمانی صاحب نے پہلی بار ایک پریکٹیکل فارمولا پیش کیا ہے۔ میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ سب لوگ اجازت دیں تو ان کو دوبارہ 11 منٹ کے لیے بلا لیا جائے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ واللہ یہ کمال سجاد کا نہیں تھا، یہ کمال اسلام کا تھا۔ میں واپس آیا، لوگوں نے سب نے کہا یہ، اور اب دوبارہ آنے کے بعد میں نے قرآن، رسول اللہ، نظام زکوٰۃ سب کچھ بیان کیا، اور میں نے یہ کہا کہ ایک ہے زکوٰۃ بیسڈ اکانومی اور ایک ہے انٹرسٹ بیسڈ اکانومی۔ انٹرسٹ کا مطلب ہوتا ہے غریبوں کا پیسہ امیروں کے پاس کیسے جائے، یہ ہے انٹرسٹ کا مطلب، اور زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ امیروں کا پیسہ غریبوں کے پاس کیسے جائے۔ جب تک انٹرسٹ بیسڈ اکانومی ڈیمولش نہیں ہوگی اور جب تک زکوٰۃ بیسڈ اکانومی اسٹیبلش نہیں ہوگی، یو کین نیور ایلیمینیٹ دا پاورٹی فرام دا ورلڈ۔ آپ کبھی بھی غریبی کو نہیں مٹا سکتے۔ اب آگے آخری بات کیا کہ میں بات ختم کرتا ہوں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ آڈینس میں کون کون لوگ موجود ہیں۔ اس کے بعد ڈنر کا وقت آ گیا اور لوگ کھانے کی میز پہ بیٹھ گئے، لنچ کا وقت آ گیا۔ میں انڈیا سے جو گئے تھے لوگ، وشو ہندو پریشد کے نمائندے، ہندو دھرم کی نمائندگی کے لیے اشوک سنگل صاحب تھے، گری راج کشور تھے، اما بھارتی تھیں، اور اس طرح 2-3 لوگ اور تھے۔ ان لوگوں نے بڑا زبردست سواگت کیا، اور انہوں نے کہا کہ نعمانی صاحب آج آپ نے بھارت کی شان بڑھا دی، اسلام کی شان بڑھائی، یہ تو بیچارے کہہ نہیں پائے، لیکن اب بھارت کا نام روشن کر دیا۔ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے۔ میں انہی کے ساتھ بیٹھا کھانے کے لیے۔ ابھی اسٹارٹر آنا شروع ہوا تھا کہ ایک ورکر آئے سینئر،
انہوں نے کہا کہ مسٹر سیکرٹری جنرل اپنی ٹیبل پر آپ کو بلا رہے ہیں. تو میں نے ان سب سے اجازت لے کر وہاں چلا گیا. کوفی عنان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو میری وائف بیٹھی ہیں شی از مسمرائزڈ بائی یور اسپیچ. اور اتفاق سے میں نے غانا کی مثال دی تھی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ کوفی عنان ان کی وائف دونوں غانا کے رہنے والے ہیں, افریقہ کا پوریسٹ کنٹری. اور میں نے غانا کی مثال دی کہ اگر نیو یارک کا جو بجٹ ہے, جو سرپلس انکم ہے نیو یارک کی, میں نے رات میں کمپیوٹر پر بیٹھ کے نکالی تھی کہ اتنے $بلین ہے, اگر وہ سرپلس انکم غانا کی غریبی کو دور کرنے پر لگا دی جائے تو 3 سے 7 سال میں غانا ایک ڈیولپ کنٹری بن جائے گا. اب چونکہ تیر نشانے پہ لگا, وہ دونوں غانا کے تھے اور میں نے غانا کی مثال دی, حالانکہ مجھے نہیں معلوم تھا. تو کوفی عنان صاحب نے کہا کہ میں تو بہت بزی ہوں, یہ آپ کی بات سن کر بے چین ہو گئی ہیں, ان کو تھوڑا وقت دیجیے, یہ غانا کی غریبی کو دور کرنے کے لیے آپ سے ایک اسپیشل سیشن چاہتی ہیں. اگلے دن صبح 8:30 بجے میرے کمرے میں وہ آئیں. میں نے آمنہ بہن کو بھی بلا لیا جو ٹرکش ممبر پارلیمنٹ تھی, اور پھر اس کے بعد پورا سسٹم سمجھایا گیا ان کو. بہت ایکسائٹیڈ ہو گئیں اور کہنے لگی میں غانا میں UN میں کیا ہوگا وہ آپ لوگ جانیں, میں غانا میں اس زکوٰۃ والے سسٹم کو لاؤں گی. چنانچہ آپ کو خوشی ہوگی, انشاءاللہ ایمان بڑھے گا. 1 سال کے بعد رمضان کی 27ویں شب تھی غالباً, ساؤتھ افریقہ, ہاں میں نے ان سے کہا دیکھیے میرے لیے تو آنا جانا ممکن نہیں ہے, ساؤتھ افریقہ کے 2-3 علماء ہیں, میں آپ کو ان سے کنیکٹ کرتا ہوں, وہ آپ کے ہاں آتے رہیں گے, آپ ان کے ہاں وزٹ کرتی رہیے, اور ایک امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن اس کا کیسے ہوگا, آپ کا ٹیکسیشن لا زکوٰۃ کے نظام کے مطابق کیسے بنے گا, اس کو آپ ان سے ڈسکس کیجیے گا. وہ لوگ برابر رابطے میں رہے, آتے جاتے رہے, اور 1 سال کے بعد غانا کی پارلیمنٹ نے ٹیکسیشن لا کو بدل کر 100% تقریباً ٹیکسیشن لا کو زکوٰۃ کے قانون کے ماتحت کر دیا. یہ ہے اس یونیورسٹی سے امید. ایسے اسکالرز پیدا کیجیے, فالوورز نہیں, لیڈرز تیار کیجیے. لیڈرز, قوم کو لیڈرز کی ضرورت ہے, اور ہمارے نوجوانوں, بچوں اور بچیوں میں صلاحیت کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. اب سارے ازم فیل ہو گئے, سوشلزم فیل ہو گیا, کمیونزم فیل ہو گیا, کیپٹلزم فیل ہو چکا, خودکشیاں ہو رہی ہے, مینٹل النس بڑھ رہی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اب وقت آیا ہے کہ ہم دنیا کو اسلام, اس دنیا کے سامنے اسلام کو صحیح طریقے سے پریزنٹ کر سکیں.